الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ ایک اور خوبصورت جگہ پر ہمیں لے کر آئے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی۔ صوبیہ ہیں میاں چنو سے، یہ کہتی ہیں کہ اسکول میں جو فنکشن ہوتے ہیں اور ان فنکشنز میں ڈانس وغیرہ بھی ہوتا ہے، کیا ان تقریبات میں حصہ لینا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر والدین منع کریں اور اساتذہ مجبور کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ سکول میں بچوں کے عموماً مختلف پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں باتوں باتوں میں ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی پروگرام ہو جس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو، صحیح، اس میں شمولیت میں کوئی حرج نہیں۔ نہ والدین کو منع کرنا چاہیے اور نہ اساتذہ کو انسسٹ کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی امر شریعت کے خلاف ہو، مثلا بچیوں کو نکریں پہنا دی جائیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اس طرح کی اور غیر مہذب، یا کوئی جو نظمیں یا شعر پڑھے جاتے ہیں وہ تہذیب سے گرے ہوئے نہ ہوں، تو میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں۔ ظاہر ہے اسکول میں تو ایک لمٹ کے اندر رہتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آصف شہزاد شور کوٹ سے یہ کہتے ہیں جی کیا بیماری کی حالت میں نماز ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یا کوئی لچک ہے اس میں؟ نماز جب تک حواس قائم ہے، ٹھیک ہے، کیا بیماری کی حالت میں سانس لینا ضروری ہے یا چھوڑ دیا جائے؟ بالکل ضروری ہے، اسی طرح یہ نماز سانس لینے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کریم نے بہت مہربانی فرمائی ہے کہ بیمار وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، ٹھیک، بیمار اٹھ بیٹھ نہیں سکتا بیٹھا ہوا اشارے سے نماز پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹا ہوا پڑھ لے، صحیح، چھوڑے نہیں، صحیح، چونکہ یہ نماز جو ہے یہ کوئی فٹیک نہیں ہے، یہ حضوری ہے اللہ کریم کی، صحیح، یعنی نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آپ براہ راست رب کریم سے اپنی بات کرتے ہیں، اور اگر آپ پریشانی میں ہیں یا بیماری میں ہیں تو آپ کو تو اور زیادہ درد دل سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے 5 دفعہ وہ کریم بلاتا ہے، سبحان اللہ، مؤذن آپ کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ، تو اگر آپ کو بیمار ہیں 5 دفعہ آپ کو پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو آپ تو بھاگ کر جائیں گے، جی کسی اچھے ڈاکٹر کا انتظام کر دیں، مجھے دوائی ٹھیک مل جائے، مجھے یہ ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے کیا منع ہے؟ ہاں یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ نہ کریں، ٹھیک ہے، بالفرض وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، سجدے تک نہیں جا سکتے اشارے سے کر لیں، فرائض ادا کر لیں، سنت نوافل چھوڑ دیں۔ صحیح۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بدن پاک نہیں رہتا اور اس کو پاک کرنے کے لیے پھر تردد کرنا پڑتا ہے، یا وہاں پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہے نا، جیسے آج کل تو یہ بن گئے ہیں نا جو پہن لیتے ہیں، بچوں کو بھی پہنا پیمپر وغیرہ، جی جی، تو ایک دفعہ وہ جو بیمار ہے جس کا وضو نہیں ٹھہرتا وہ ایک دفعہ پاکی کر کے وہ پیمپر پہن لے تو وہ نماز تو اس سے پڑھ سکتا ہے، خواہ اس سے پیشاب نکلتا بھی رہے لیکن پھیلے نہیں، پیمپر میں بند ہو تو وہ نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، صحیح صحیح، یہ بڑا اہم نکتہ ہے جی۔
اچھا جی، زاہد سلیم ہے اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی داڑھی اور سر کو خضاب لگانا یا اس کو رنگ کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جبکہ سنا ہے کہ سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اللہ کریم کی شان بہت بلند ہے ہماری حالات سے، وہ کریم ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے وہ بال نہیں رنگتے، صحیح۔ تو حضور نے فرمایا فغیروا کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کا رنگ تبدیل کر دو، اچھا، یعنی آپ سفید داڑیاں نہ رکھو، یہود میں مل جل نہ جاؤ، ان سے فرق رکھو۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال تک خضاب لگاتے تھے، فاروق اعظم لگاتے تھے، صحیح، اکابر صحابہ نے لگایا۔ ایک جو خضاب میں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بال سیاہ نہ کرے، ٹھیک ہے، عمر چھپانے کے لیے نہ کرے، اور وہ بھی اگر جہاد پہ جاتا ہے، جہاد بالسیف پہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ وہاں یہ بھی کر لے تو جائز ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہاں پہ تو زیادہ اچھا نظر آنا، مضبوط نظر آنا۔ ورنہ سیاہ خضاب سے ایک حد تک علماء روکتے ہیں، باقی وہ سیاہ سے ہلکا ہے، مہندی کلر ہے، کوئی اور بے شمار کلر ہیں خضاب جی ہاں، کے، تو کوئی بھی کر لے تو یہ کرنا تو سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ یہود چونکہ داڑیاں سر سفید ہی رکھتے تھے تو ان کے سارے علماء اور بزرگوں کی اسی طرح ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ان سے فرق کرو، غیرو ہو، ان سے الگ نظر آؤ۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر یہ جو بات ہے کہ سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر ذرے کو جانتا ہے، بھائی اللہ کو پتہ ہے جس کے سفید ہیں وہ کیا اور جس کے سیاہ ہیں وہ کیا۔ صحیح، اللہ تعالیٰ حقیقتوں پہ فیصلے کریں گے، نمائش پہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اور جی، جو سنت ہے یا جو حضور نے فرما دیا وہ اللہ ہی کی پسند ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اچھا جی، کافی سارے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ آن لائن ذکر پہ آواز نہیں آتی، تو یہ اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے یا یہ جو آواز مسئلہ ہے؟ نہیں آتی یہ کوئی ٹیکنیکلی لائنز اس طرح ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا اور یہ اتنے عام ہو گئے موبائل فون کہ لائنیں بری طرح انگیج ہوتی ہیں۔ صحیح، اور پھر جب سے پیکیجز آئے ہیں موبائل فونوں کے، کوئی کام نہیں، لیکن پیکیج ہے، اس نے اپنے جی ہاں، پیسے کاٹ لیے 500 منٹ اس نے 12 گھنٹوں میں پورے کرنے جی ہیں، ہاں۔ کوئی کام ہے یا نہیں، وہ لگا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے ہے، نہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں باتیں کیا کرتے ہیں، مطلب بات کیا باتیں کہاں کرتے سے ہیں۔ تو آتی یہ اللہ انہیں ہدایت دے، چونکہ ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے آواز جائے، صحیح، لیکن اگر آواز نہیں بھی آتی تو ساتھ پرنٹ بھی کیا جاتا ہے، پہلا لطیفہ دوسرا لطیفہ ساتھ، وہ اچھا، ماشاء اللہ، کمپیوٹر تے پرنٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو ٹھیک اگر ہے، کہیں 10-12 بندے بیٹھ کر ذکر کریں تو ان میں سے ایک آدھ اسے دیکھ کر سب کو بتا دیں۔ صحیح، اور ٹیکنیکلی اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جی اب وہ ٹیکنیکل کیا ہے، اور وہ میرا خیال ہے جب تک ان فونوں پہ کوئی لمٹ ان کی مقرر نہیں ہوتی تو یہ لائنیں۔ حضرت جی سمرہ نعیم گجرانوالہ سے یہ کہتی ہیں کہ نظر لگ جانا کیا ہے، اور اگر نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ نظر لگ جانا ایک انسانی فطرت میں ایک خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو ان میں ایک خاص قسم کی ایک کیفیت ان میں ہوتی ہے، اور وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور حسرت سے کہتے ہیں بھیا اس کے پاس تو یہ ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے، اچھا یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر عرب جو تھے وہ اس کی جس بندے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس سے باقاعدہ ایکسرسائز کرایا کرتے تھے، اسے بھوکا رکھنا، تنہائی میں رکھنا کہ اس میں وہ اور اجاگر ہو جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے ایسے ماہرین تلاش کیے کہ ان کی نظر لگے اور یہ اس سے ختم ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یریدون لیضلکونک بابصارہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو نقصان پہنچائیں، صحیح، صحیح، کوشش کرتے تھے۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے یریدون لیضلکونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین، یہی آیت اب اللہ آخر درود شریف پڑھ کے طاق مرتبہ پڑھ کے پھونکی جائے تو ٹھیک ہو جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اشفاق احمد دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا فرما دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ آگے شراز احمد ہیں بھاولپور سے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، دنیا کی ہر نعمت مجھے حاصل ہے، ہر کامیابی پر وقتی خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر
کچھ دیر بعد طبیعت سے خوشی رخصت ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ سے کسی دائمی خوشی کا راز پوچھنا ہے رہنمائی۔ اصل بات یہ ہے جی کہ دائمی خوشی دائمی کامیابی سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا خود وقتی ہے، عارضی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں بھی عارضی ہیں، بے شک، اس کے غم بھی عارضی ہیں، اس کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ بے شک، دائمی خوشی آخرت کی کامیابی سے ہے۔ آپ روزی حلال کمائیں، سچ بولیں، 5 وقتہ نماز ادا کریں، ہمت کر سکیں تو اور ٹائم لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت روز کیا کریں، تو جتنی کامیابی اخروی آپ کو ملے گی اتنی خوشی بھی دائمی ہوگی، کیونکہ دائمی آخرت ہے۔ کیا بات، کیا بات، دنیا کی کوئی کامیابی ایسی نہیں جو دائمی، چونکہ دنیا خود عارضی ہے تو اس کی خوشی دائمی کیسے ہوگی؟ صحیح، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر اللہ کا احسان ہے کہ انہیں یہ ادراک تو ہو گیا، لوگوں کو ساری عمر یہ احساس ہی نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اور یہ بھی اللہ کا احسان احسان ہے ہے، کہ بے انہیں شک، ادراک بے ہو شک، گیا دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں، آرام سے زندگی گزاریں، اس پر خوش بھی ہوں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ سبحان اللہ، لیکن سبحان صرف اللہ، دنیا کی زندگی نہ جئیں، اسی عالم میں ہم نے آخرت کی زندگی جینا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسی دنیا کو دین بنا دیا ہے، یعنی آپ نے جائز کمانا ہے تو دین ہے، آپ نے جائز جگہ خرچ کرنا ہے تو دین ہے، آپ نے شادی کرنی ہے دین ہے، آپ نے بچے پالنے ہیں دین ہے، آپ نے گھر والوں کا علاج معالجہ کرنا ہے دین ہے، آپ امیروں سے پیسے لیتے ہیں 4 غریبوں کو مفت بغیر فیس کے دیکھ دیں تو سارا دین بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت جی، یہ جو بات ہے نا بالخصوص، یہ آپ کے یہاں آگے پتہ چلتی ہے؟ ادروائز تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دین کوئی اور چیز ہے، نہ دنیا کوئی اور چیز ہے۔ دنیا ہی دین ہے۔ سبحان اللہ، اگر دنیا کے کام آپ دین کے دائرے کے اندر کریں گے تو وہی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں اسلام آباد سے یہ کہتی ہیں حضرت جی، فروعی اختلافات پہ اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام مسالک کی منزل ایک ہے، صرف راستے جدا جدا ہیں۔ گستاخی معاف، صراط مستقیم تو صرف ایک ہوتا ہے، پھر راستے جدا جدا کیسے ہو گئے؟ الحمدللہ، راستے اگر اختلاف ہو تو وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، خلاف ہونا جائز نہیں ہے، مخالفت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہونا ٹھیک ہے، اختلاف ہونا یہ تو فطری امر ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً آپ ایک طبقہ کہتا ہے جی نماز میں آمین اونچی آواز سے کہی جائے، دوسرا کہتا ہے جی آہستہ سے کہی جائے۔ اب یہ آمین کہنا اصول ہے، صحیح، بالکل اب ٹھیک، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک کہتا ہے جی آہستہ کہی جائے، ایک کہتا ہے آواز سے کہی۔ اب دونوں کا مسلک یہ ہے کہ دوسرے کو غلط نہیں کہتے، صحیح، وہ کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر یہ ہے۔ زیادہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ترجیح کا جو ہے اختلاف، یہ تو اختلاف نہ ہوا، یہ تو ایک بات کے کئی پہلو ہیں، تو کئی پہلوؤں پہ عمل ہو گیا۔ یہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا۔ سبحان اللہ، عقائد میں مخالفت کرنا، ایمانیات میں یا اصول دین میں، وہ الگ ہو جاتا ہے بندہ، پھر وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ صحیح، دین ایک ہی ہے، 2-4 دین نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ قرآن کی صداقت پہ انکار کرتا ہے، کوئی بندہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، کسی نبی کی نبوت کا انکار، یہ ضروریات دین ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، اصول کا انکار آئے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل جہاں ٹھیک، اصول کا اختلاف نہیں ہے، ایک کام کے کرنے کے 2-3 طریقے ہیں، اور کوئی ایک کہتا ہے یہ درست ہے، تو ائمہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرا جو فرما رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے زیادہ ٹھیک، زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، یعنی غلط کوئی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ترجیح ٹھیک کا ہے کہ ترجیح ہماری کا جو ہے یہ بالکل زیادہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، یہ تو اسے تو آپ اختلاف نہ شمار کریں۔ صحیح۔ حضرت جی ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اسکرین پہ ایک نمبر اوپر ہے, اس کو نوٹ فرما لیجیے, 033349550221. اس پہ ہمیں میسج کیجیے. آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح سے questions@almurshid.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اس پہ ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ابو بکر ہیں حیدرآباد سے, یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب تصوف کی جامع تعریف کیا ہے؟ کچھ اس طرح سے سمجھا دیجئے کہ یہ پتہ چل جائے کہ حقیقت میں تصوف ہے کیا, اور یہ بھی کہ کیا تصوف سیکھنے کی تاکید قرآن و حدیث میں بھی کی گئی ہے؟ تصوف یا صوفی یا صفا, یہ جو ایک صوفیوں کا نام بھی پڑ گیا ہے, صوفی ایسے تصوف کہتے ہیں, اس کی اصل قرآن مجید میں ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت 4 ہیں. ٹھیک. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سبحان اللہ. یہ 4 فرائض نبوت ہیں. اللہ کی آیات پیش فرماتے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ, دعوت اللہ دیتے ہیں. جو قبول کرتا ہے وہ یزکیہم, اس کا تزکیہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور تزکیے کے بعد اسے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. پھر قرآن کی تشریحات, حکمت, حدیث شریف, تفسیر جو قرآن کی ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ 4 درجے. پہلا درجہ ہے ایمان لانا. صحیح. دوسرا ہے تزکیہ, صفا کرنا. بہت سی اس کی کبھی لکھا صوف کے کپڑے پہنتے تھے, کبھی کچھ ہوتا تھا, لیکن یہ میں صحیح نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا پہلا جو غیر ملکی زبان میں ترجمہ ہوا وہ پرشین میں تھا. جی ٹھیک. جزیرہ نما عرب سے نکل کر جب فارس فتح ہوا تو قرآن کے ترجمے فارس میں آئے. تو لفظ تزکیہ تھا عربی میں, صحیح, اس کا ترجمہ فارسی میں تصوف کیا گیا, یعنی صفائی کرنا. تزکیہ کا بھی معنی ہے صفائی کرنا, تو اور تصوف کا بھی معنی ہے صفائی کرنا. صحیح. پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کی تاکید ہے اور احسان کی تاکید ہے. احسان کیا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ظاہر نظر ہے, اس میں آپ کا دل بھی شامل ہو اور خلوص سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایکٹنگ نہ ہو. سبحان اللہ. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو, بلکہ آپ دل کی گہرائی سے کر رہے ہوں. یہی تصوف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا حصول کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور بندہ اگر کوئی شیخ پکڑتا ہے اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی صحبت میں آ کر میرے دل میں وہ خلوص آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر نہیں آ رہا تو وقت ضائع نہ کرے, کوئی اور بندہ تلاش کر لے. سبحان اللہ. کیونکہ تصوف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, ایک اداکاری ہے جو کر رہے ہیں, آپ کا دل بھی ساتھ شامل ہو, اللہ تو تصوف ہو گیا. تو تصوف ہو گیا. بالکل ٹھیک. بڑی سادہ سی اور سادہ سی بات ہے. ایمان ہے جی کراچی سے. حضرت جی یہ لکھتی ہیں کہ 2 اصطلاحات ہیں, صورت علم اور حقیقت علم. براہ کرم ان کی وضاحت فرما دیجئے, ان میں فرق کیا ہے؟ صورت علم یہ ہے کہ جسے آپ تجربے سے, پڑھنے سے, معاملات سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صورت علم ہے. ٹھیک ہے. آپ ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, کوشش کر کے جو سیکھتے ہیں ہم, جو بھی کوشش کر کے سیکھتے ہیں, یا زندگی خود سکھاتی چلی جاتی ہے, وہ بھی واقعات حادثات بھی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا صورت علم ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ آپ کا حال بن جائے, جب آپ عمل اس علم کے مطابق کرنے لگ جائیں, صحیح, تو پھر وہ حقیقت علم ہے. بالکل ٹھیک. صحیح. صحیح. آپ نے سیکھا, کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ حرام نہیں کھانا بری بات ہے, اب آپ ڈٹ گئے کہ میں نے زندگی میں حرام نہیں کھانا انشاءاللہ, تو وہ صورت علم. تو یہ حقیقت علم. حقیقت علم. اور وہ آپ کا جاننا صورت علم تھا. صحیح. صحیح. بلکہ میں اسے علم کہا نہیں کرتا, میں صورت علم کو اخبار کہا کرتا ہوں. اچھا. یہ بہت سی خبریں ہیں جو ہمارے پاس آ گئی ہیں, جمع ہو گئی, یعنی یہ علم کی ایک ہلکی صورت خبر ہے. تو یہ ہمارے پاس خبریں جمع ہو گئی. جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ صورت علم بن جاتی ہے. سبحان اللہ. جب عمل کرتے ہیں تو پھر وہ حقیقت علم بن جاتی ہے. حضرت جی اگلا سوال مسز اکبر راول پنڈی سے ہے. یہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تمہیں نہیں بتایا گیا.
لیکن حضرت جی اب تو الٹرا ساؤنڈ 3Ds کی صورت میں بھی ہوتے ہیں جس میں بچے کی شکل تک دکھائی دے جاتی ہے۔ جی درست ہے، لیکن ہر بچہ بھی 10 کھرب سیل سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو سیل بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ کسی بڑے قد والے یا چھوٹے قد والوں میں سیلوں کی تعداد میں فرق نہیں ہے، یہ بھی سائنس ہی کہتی ہے۔ یعنی کہ 10 کھرب سیل ہر باڈی میں ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے، سبحان اللہ۔ جو بڑھتا جاتا ہے تو سیل بڑے ہو جاتے ہیں، جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو سیل کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اور کمر دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، نظر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا شروع۔ اب یہ الٹرا ساؤنڈ کتنے سیلز کی حقیقت جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک کی بھی نہیں، ایک کی بھی نہیں۔ پھر یہ 10 کھرب سیل جو ہیں ان میں کسی کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں۔ اچھا، کوئی بھی سیل 6 ماہ سے 6 زیادہ؟ ماہ سے زیادہ، 6 ماہ میں اس کا متبادل دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ تو ایک سال میں 20 کھرب سیل استعمال کرتی ہے ایک باڈی، 20 کھرب ایک سال میں؟ ایک سال میں۔ دنیا کی آبادی 6 کھرب ہے، اللہ اکبر۔ تو اگر اس کی 80-100 سال عمر ہے تو کتنے سیل الٹرا ساؤنڈ نے کتنے بتایا؟ اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں۔ پور ان سیلوں کی صحت، بیماری، اس کی دماغی طاقت، اس کی قوت، اس کی صحت، اس کے وقت مقدر، اس کی صورت، وہ سارا بڑی لمبی ڈیٹیل ہے بھائی۔ اور اگر یہ جہاں سے نظر آ جائے جی وہ پہاڑ ہے تو یہ تو کوئی کمال نہیں۔ اب پہاڑ میں کیا کیا کچھ ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے، اس پر جانور کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، درخت کتنا ہے، گھاس پھوس کتنی ہے، کتنی قسم کی بوٹیاں ہیں، بھائی یہ تو کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ سائنس نے جہاں پہ 3Ds کے ذریعے یہ دکھا دیا وہاں پہ اور مشکل پیدا کر دی ہے اور مہر لگا دی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تم نہیں جانتے۔ ہاں، اور ایک اور بات ہے، میرا ایک تجربہ ہے، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر رشید، کراچی کے ہیں، یہاں اکثر رہتے ہیں، اب بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ صحیح۔ تو ایک دفعہ آئے تو مجھے بتانے لگے کہ میری بیوی پھر امید سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اور میری پھر بیٹی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں بیٹا ہے۔ نہیں، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا۔ میں نے کہا دیکھو جو اللہ کو منظور ہوگا، میرا انداز ہے اس کے بیٹا ہوا۔ سبحان اللہ، خود الٹرا ڈاکٹر ساؤنڈ فیل ہو گیا، خود ڈاکٹر۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تو تجربتاً ہم نے دیکھا کہ الٹرا ساؤنڈ اندازہ ہی ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات جان لینا پھر یہ تو نہیں ہے نا، یہ نہیں ہے۔ اور یہ جو وہ بھی یقینی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جس ڈیٹیل سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور جو اس میں وہ سیلز اور سیل کتنی قسم کے، کیا ہر سیل ظاہر اپنی ایک سوچ رکھتا ہوگا نا، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کی اپنی ایک صحت بیماری ہے، اس کی اپنی غذا دوا ہے۔ کون جان سکتا ہے؟ وہی جان سکتا ہے جی جس نے ان کو پیدا کیا۔ مسز ابرار خانیوال سے یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے نماز کے سلسلے میں سستی ہو جاتی ہے، پھر طبیعت پریشان بھی ہوتی ہے، لیکن یہ پریشانی وقتی ثابت ہوتی ہے، اگلے دن پھر کوتاہی ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ کوئی ایسا حل بتائیے کہ نماز قضا نہ ہو۔ بچے آخرت پر یقین پیدا کرو، آخرت پر یقین پیدا کر لیا جائے۔ اب یہ یقین پیدا کرنا یہ تو مشکل عمل ہے ان کے لیے۔ یہ بڑا آسان ہے، آپ زندگی اکارڈنگ ٹو اسلام لے آئیں، یقین حاصل ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، جب آپ اتباع رسالت اختیار کرتے ہیں تو اس کے انعام میں وہ یقین مفت مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی زندگی تو آپ نے جینا ہے، کھانا کھانا ہے، بچے پالنے ہیں، روزی کمانی ہے، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ صحیح، اس کو شریعت کے مطابق کر لیں، کیونکہ آخرت کا یقین ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو قبر کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، اور آپ نے زندگی کی مثال اس طرح فرمائی ہے کہ تم اس طرح جیو جس طرح تم ایک مسافر انّا کا غریبن، تم اپنے وطن سے دور ہو، غریب کہتے ہیں پردیسی کو، صحیح، یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارا وطن قبر سے شروع ہوگا، اللہ اکبر، تو تم اپنے گھر سے دور ہو، ہاں جی، کن فی دنیا کا انّا کا غریبن، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم غریب الوطن ہو، سبحان اللہ، او عابر سبیل، یا تم راہ چلتے مسافر ہو، تو راہ چلتا مسافر کہیں کسی چشمے کے کنارے رک جاتا ہے، کنویں کے کنارے رک جاتا ہے، تو وہیں لمبا نہیں پڑ رہا تھا، اسے پتہ تھا مجھے جانا ہے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبروں میں رہنے والوں میں شمار رکھو۔
اللہ اکبر. کہ میں ان میں سے ہوں جو قبروں میں ہے. پھر تو نہ صرف کہ نماز نہیں چھوٹتی بلکہ پھر تو وہ ہر کام درست ہو جاتا. جس کام میں ہم جان بوجھ کے دوزخ ہوتا یہی ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں ایک گاڑی خراب ہوتی ہے، خراب تو شاید اس کا کوئی چھوٹا سا پرزہ ہو، جی ہاں، رک تو ساری جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح جب ہم بدعمالی کرتے ہیں، بد پرہیزی کرتے ہیں، تو سفر آخرت رک جاتا ہے، سارے ہی رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، اور یہ ہم ہر روز اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں لوگوں کو، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں ہماری نیچر ہے قبر میں لوگ کچھ مٹی ڈال رہے ہیں، باقی بیٹھے اپنے دنیا کی باتیں کم از کم وہاں تو بیٹھ کر کو آخرت کو یاد کر لو، کو درود شریف پڑھ لو. اور اگر یہ والا یقین ہو جائے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بہت ساری دولت اکٹھی کر کے جائز ناجائز ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں، جب یہ مرنے لگتے ہیں تو انہیں دکھ کتنا ہوتا ہوگا؟ مرنے لگتا نہیں، انہیں زندگی میں بڑا دکھ ہوتا. اچھا. ہر کہیں انکوائری ہو جائے گی، کوئی پکڑ لے گا، کوئی پوچھ لے گا. مطلب پریشان زندگی خود سے کریٹ کی ہوئی پریشانی. اللہ اکبر. آپ کے پاس حلال رزق ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اپنا ہے. اچھا، جن کے پاس حلال ہے ان کا اگر ضائع بھی ہو جائے تو انہیں دکھ نہیں ہوتا. خیر ہے، اپنا تھا، چلو. صحیح بات ہے. اب مانگ کر کوٹ پہنو تو پھٹ جائے تو بڑی تکلیف ہے، پھٹ بھی گیا تو خیر ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ تو دکھ بندہ خود جمع کرتا. اللہ دیکھیں نا، آخرت کا اللہ کریم نے ایمان کیا ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں، جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوا اس کو سچ مانتے ہیں. تو اس میں تو آخرت بنیادی طور پر لیکن پھر آگے الگ سے فرمایا بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر پکا یقین رکھتے. سبحان اللہ. یعنی یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ جو آخرت پر یقین ہے یہ آپ کی دنیوی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، ورنہ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. حضرت جی، جب مزہ آنے لگتا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے، 033349555021. اس پہ آپ ہمیں میسج کر دیجیے، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. منور عتیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.